बदल चुकी है अनुपमा की जिंदगी। वो कहाँ रह रही है, किसके साथ रह रही है, जानने के लिए एपिसोड को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि अनुपमा कुछ दृश्य ऐसे दिखाए जा रहे होते हैं। वो ट्रेन में जा रही होती है और सब कुछ बाजार दिखाया जाता है और नई शुरुआत दिखाई जाती है। तो वहीं हम देखते हैं कि अनुपमा की डोर पर कोई कुछ रख कर जाता है और वहां से वो उठा लेती है। फिर हम देखते हैं कि अनुपमा पूजा कर रही होती है और भगवान को फूल अर्पण कर रही होती है। तो तभी वहां पर हम देखते हैं कि अनुपमा खाना बना रही होती है, साथ में चाय भी बना रही होती है और भगवान जी की ओर देख रही होती है। तो तभी बाहर से आवाज आती है कि पानी आ गया। वो बाल्टियां उठाती है और दरवाजा खटकाती है और कहती है कि जसप्रीत, पानी आ गया। तूने मुझे बोला था ना, जब पानी आ जाए तो तुम मुझे उठा देना। तो वो बाल्टियाँ उठाकर बाहर चले जाती है। फिर देखती है कि फिर से हम शाह हाउस में देखते हैं कि बा पानी की बाल्टी उठाकर ला रही होती है और कह रही है कि सबके बाथरूम में पानी आ रहा है मगर मेरे ही बाथरूम में पानी नहीं आ रहा। वो बस मुंह में बड़बड़ा रही होती है और कह रही होती है कि मुझसे जो पानी उठा भी नहीं हो रहा। तो तभी हम देखते हैं कि एक हाथ आगे बढ़ता है और बाल्टी को पड़ जाता है और वो हम देखते हैं कि प्रार्थना होती है और बा कहती है कि तुम छोड़ो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तभी वहां पर हम देखते हैं कि अंश आता है और अंश बा से कहता है कि बा आप इतना क्यों करती हैं, आप मुझे बताइए, मैं कर दूंगा। तो बा कहती है कि तू कितना और बोझ लेगा, दूसरों का भी बोझ तूने अपने कंधों पर लिया है। तो हम देखते हैं कि अंश प्रार्थना की ओर देता है। प्रार्थना को एक कॉल आती है और कहते हैं कि ऑफिस आ जाइए। तो प्रार्थना कहती है कि हम ऑफिस पहुंच जाएंगे। तो वहीं पर हम देखते हैं कि अंश कहता है कि दीजिए वाह, मैं आपकी बाल्टी रख देता हूँ। तो अंश वहां से बाल्टी लेकर चला जाता है और प्रार्थना जाती है कि कान्हा जी के सामने जोत चलाती है और कहती है कि कान्हा जी आप, और कहती है कि मन में विश्वास हो तो शुरुआत बहुत अच्छी होती है और कहती है कि आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। तो वहीं पर बा आती है और कहती है कि वो माँ, मेरे कितनी दर्द हो रही है, तो मुझसे तो ये बाल्टी उठा भी नहीं हो रही थी। और बापूजी आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ लीला, तुम्हारे बहुत दर्द हो रही है, और उनको परेशान कर रहे होते हैं। बा कहती है कि ये प्रार्थना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बापूजी कहते हैं वो पेन गेस्ट है बेचारी, यहाँ का किराया देती है वो तुमको। और बा कहती है कि वो पेन गेस्ट नहीं है, वो यहाँ की परमानेंट गेस्ट बनकर रहना चाहती है और वो मैं होने नहीं दूंगी और मैं बहुत जल्द ही अंश की शादी करने वाली हूँ। तो बा कहती है कि इसका खुद का घर होते हुए भी पता नहीं ये जहाँ क्यों रह रही है। तो फिर हम देखते हैं कि अनुपमा पानी की बाल्टी भरने के लिए लाइन में लगी हुई होती है और महिला पानी भर रही होती है और एक महिला आती है और अपनी बाल्टी आगे रख देती है और कहती है कि यहाँ से मैं बचपन से पली बड़ी हूँ और पहले पानी तो मैं ही भरूंगी। तुम्हें लड़ना है, झगड़ा करना है तो तुम कर सकती हो। तो अनुपमा कहती है तो मेरी बारी थी। तो वो कहती है कि अगर तुम्हें झगड़ा करना है, लड़ना है, तुम जो चाहो कर सकती हो। तो पीछे से एक लड़की आती है और उसकी पानी की बाल्टी भरी हुई उसके सिर में उड़ेल देती है और वो महिला कहती है, जसप्रीत ये तुमने क्या किया। और जसप्रीत कहती है कि आपने नहाना ही था ना। तो वो कहती है कि हाँ। तो वो कहती है कि मैंने आपके सिर में पानी डाल दिया तो आपने नहा लिया। तो जसप्रीत कहती है कि जब भी आपने आंटी पानी भरना है तो नंबर से आना, नंबर से। तो वो आंटी कहती है कि तू आज मुझे नंबर सिखाएगी, सिखा। तो जसप्रीत कहती है अगर मैं अपनी पंजाबी पे आ गई तो तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। तो वो औरत वहां से चली जाती है और जसप्रीत और कहते हैं कि अनु, आज तक तूने अपने लिए हक की लड़ाई आज तक लड़ी है। तो वो अनुपमा सबसे पहले वही याद आता है वनराशा के साथ जब रह रही होती है। एक एक लड़ाई उसको याद आती है, जब उसने काव्या के साथ लड़ाई लड़ी उसको वो भी याद आता है। वो खड़ी खड़ी सोचने लग जाती है, उसने जब जब भी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी है वो उसको याद आती है और वो सोचने लग जाती है। फिर हम आगे देखते हैं कोठारी हाउस में, देखते हैं कि बाँ शीना जी के सामने बैठी होती है और वहां पर प्रेम आता है
اور وہ پریم کو پرساد دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم ہمیشہ خوش رہو، اور پریم کو کہتی ہیں کہ آج تم 7:11 پر ہی باہر نکلنا اور پہلا دایا پیر باہر نکالنا۔ تو پریم کہتا ہے کہ واہ آپ چنتا مت کیجیے، چلیے ہم پہلے کھانا کھاتے ہیں۔ تو وہ ڈائننگ ٹیبل پر چلے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پراگ جی بھی آتے ہیں۔ وہ بہت ہی اداس ہوتے ہیں اور اپنی چیئر چھوڑ کر پاس والی چیئر پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پریم کہتا ہے کہ پاپا آج آپ اس چیئر پر کیوں نہیں بیٹھے؟ تو پراگ جی کہتے ہیں کہ کچھ بھی اپنی زندگی میں صحیح نہیں ہو رہا، کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہیں ہے، تو میں اب اس چیئر پر بیٹھ کر کیا کروں گا؟ پریم پراگ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ پاپا دنیا اپنی جگہ سے ہلتی ہے، دھرو تارا نہیں، اور کہتا ہے کہ چلیے آپ اپنی چیئر پر آ کر بیٹھیے۔ تو پریم ان کو ان کی چیئر پر بٹھا دیتا ہے۔ وہیں پر وہ کپ میں چائے پاتی ہے اور چائے کو ہاف ہاف کر کر پیالی میں ڈال کر پریم کو دے دیتی ہیں اور کپ پراگ جی کو پکڑا دیتی ہیں۔ تو وہیں پر گوتم کو ایک میسج آتا ہے اور گوتم پریم کو کہتا ہے کہ تم نے پیمنٹ اتنی جلدی ریلیز کیوں کر دی؟ اور پریم کہتا ہے کہ مجھے پاپا نے کسی کا حق مارنا نہیں سکھایا ہے، تو سب سے پہلے میں ان کو پیسے دیتا ہوں اور پھر کام شروع کرتا ہوں۔ دوسروں کا پیسہ روکنے سے ترقی خود کی رک جاتی ہے، اور کہتا ہے کہ تمہیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گا۔ گوتم با کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور دھیرے آواز میں با کو کہتا ہے کہ با میں نے پرارتھنا کے جانے کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہا، بزنس میں اپنی ہیلپ کر رہا ہوں، تو پھر بھی مجھے نیچا کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ با گوتم کو کہتی ہے کہ آپ شانت ہو جائیے جمائی جی، میں پریم سے بات کروں گی۔ تو تبھی ایک آواز آتی ہے اور کہتی ہے کہ ناشتہ ابھی تک لگا کیوں نہیں ہے؟ وہ آواز کیتھی جی کی ہوتی ہے۔ کیتھی جی پریم کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میتا اور بادشاہ بھی آ جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، اور راہی دیکھتے ہیں ہم، راہی کھانا لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لیجیے پاپا آپ کی دوائیاں، پہلے آپ یہ لے لیجیے، یہ آپ بعد میں لے لینا۔ جسپریت کہتی ہے کہ ٹیفن میں بینگن کا بھرتا ضرور ڈالنا، قسم سے تمہارا بینگن کا بھرتا تو اتنا ٹیسٹی ہے، میں اپنے باس کو کھلا کھلا کر پروموشن لے لی ہے۔ جسپریت کہتی ہے کیا انوجار میں نے آج تک تیرے منہ سے 5 شبد ایک ساتھ نہیں سنے؟ تو وہیں پر ایک لڑکی آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے منہ سے سن لے، اور جسپریت کو پرساد دیتی ہے اور انو کو بھی پرساد دیتی ہے۔ جسپریت اس لڑکی کو کہتی ہے تو ضرورت سے زیادہ ہی پاٹ پوجا کرتی ہے۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ جب ضرورت سے زیادہ ذمہ داری آئے تو ضرورت سے زیادہ ہی پوجا کرنی پڑتی ہے۔ وہ انوپما کو کہتی ہے کہ تم نے بہت اچھی گجراتی ہمیں سکھا دی ہے۔ تو وہ لڑکی ٹائم دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ 7:30 ہو گئے تو میں لیٹ ہو جاؤں گی، جلدی سے تیار ہو جاتی ہوں۔ جسپریت کہتی ہے کہ بہت صحیح جاب چنی ہے تم نے، ریڈیو اسٹیشن پر تمہاری شکل بہت اچھی لگے گی۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ ریڈیو پر میری شکل کہاں آئے گی؟ جسپریت کہتی ہے کہ تو شادی کرنے کے لیے لڑکا دیکھنے جانے والی تھی۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں ہاں دیکھوں گی کیوں نہیں، اور جسپریت کہتی ہے کہ سب سے پہلے اس کے جوتے دیکھنا، اگر 5,000 والے جوتے نہیں پہنے ہوں گے تو اس سے شادی مت کروانا۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے میں تو پہلے اس کا دل دیکھوں گی اور وہ دیکھوں گی وہ کتنا اچھا ہے، تو ہی اس کے ساتھ میں شادی کروں گی۔ وہ لڑکی اسے جسپریت کو کہتی ہے کہ تو ہی دیکھنا اس کے جوتے، تو ہی شادی کرنا۔ تو جسپریت کہتی ہے کہ شادی کس کو کرنی ہے، اس انو نے کی تھی نا، تو یہ کتنی خوش ہے۔ تو وہ انو پھر اپنی سوچ میں گم ہو جاتی ہے اور بیتی ہوئی باتوں کو یاد کرنے لگ جاتی ہے۔ تو وہیں پر باہر ہارن بجتا ہے اور وہ لڑکی جسپریت کو کہتی ہے لو وہ تمہارا آ گیا، جاؤ تم اس کے ساتھ جاؤ۔ اور وہ کہتی ہے کہ انو میرا ٹفن ریڈی ہو گیا ہے، اور ٹفن وہ لیتی ہے اور باہر جوتے پہن کر نکلنے والی ہوتی ہے اور دیکھتی ہے کہ انوپما کا بیگ پھٹ گیا ہے، اور کہتی ہے کہ انو تمہارا بیگ پھٹ گیا تو نیا کیوں نہیں لے دیتی؟ تو انوپما کہتی ہے کہ میں اس کو سی لوں گی، کوئی بات نہیں۔ تو وہیں پر وہ لڑکی آتی ہے اور کہتی ہے کہ انو تائی تم بہت اچھی ہو۔ تو تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ راہی پریم کا ٹفن پیک کر رہی ہوتی ہے اور ایک پیپر پر آئی لو یو لکھ کر اس ٹفن میں رکھتی ہے، اور راہی کو ہچکی آ رہی ہوتی ہے اور بار بار وہ سوچ رہی ہے کہ آج مجھے اتنی ہچکی کیوں آ رہی ہے، اور اپنی ممی کو یاد کر رہی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں۔
راہی کہتی ہے کہ ممی آپ کہاں ہو؟ تو تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ انوپما کو بھی ہچکی آ رہی ہوتی ہے اور پانی پی رہی ہوتی ہے، اور انوپما سوچ رہی ہوتی ہے کہ مجھے کون یاد کر رہا ہے۔ انوپما اسمائلیز بنا رہی ہوتی ہے اور اٹھا کر وہ کہتی ہے کہ میری راہی کو بہت پسند ہے۔ تو ہم راہی کو دیکھتے ہیں، اس کے ہاتھ میں بھی اسمائلیز ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ جی میرے پریم کو بہت پسند ہے، جیسے ان کے چہرے پر اسمائل ہے، کاش میرے پریم کے چہرے پر بھی ایسی اسمائل آ جائے۔ تو وہاں پر پریم آتا ہے اور راہی کو کہتا ہے کہ تم سب کا دھیان رکھتی ہو مگر خود کا دھیان نہیں رکھ پاتی ہو۔ راہی کہتی ہے کہ تم میرا دھیان رکھنے کے لیے ہو نا۔ تو پریم راہی کو ہگ کرتا ہے، تو وہیں پر ماہی آتی ہے اور کہتی ہے کہ پریم چلیں ہم آفس کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں۔ تو راہی ان کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہیں پر انوپما کو یاد کر رہی ہوتی ہے۔ جب راہی چھوٹی تھی، انوما کیسے سب کو سنبھال لیتی تھی، گھر بھی سنبھال لیتی تھی اور آفس میں بھی کام کرتی تھی۔ تو راہی سوچتی ہے کہ ممی پتہ نہیں کیسے یہ سب کچھ سنبھال لیتی تھی، مجھ سے تو یہ سب کچھ نہیں ہو رہا، میں پتہ نہیں کیسے یہ سب کچھ سنبھالوں گی۔ تو تبھی ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکی اور انوپما باہر نکلتی ہیں اور وہ کھانا لے کر جا رہی ہوتی ہے، اور انوپما اس لڑکی کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ سوری میں تمہیں اس بار کرایہ تھوڑا ٹائم پر نہیں دے پاؤں گی۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم ایسا کیوں بول رہی ہو؟ انوپما کہتی ہے کہ اس بار کھانا تھوڑا کم آرڈر ملا ہے اسی لیے۔ تو انوپما کو وہ لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے کہ جب آپ ملی تھی مجھے تو مجھے ایسا ہی لگا تھا کہ آپ پہلے بھی ممبئی میں آ چکی ہیں۔